نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کیا بات ہے۔ صحابہ کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا۔ صحابہ کے نام سے جس کو ہوگی دشمنی، صحابہ کے نام سے جس کو ہوگی دشمنی، وہ دریا میں بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ عظمت صحابہ کا پرچم بلند رکھا کرو، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا وجدان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک صحابہ کرام کو دین اسلام میں نہ لایا جائے، دین مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک صحابہ کرام کو نہ تسلیم کر لیا جائے، تب تک قرآن ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیات کو تسلیم نہ کیا جائے تو نبی کی سیرت ہم تک نہیں پہنچتی۔ صحابہ کرام کی شخصیات کو تسلیم نہ کیا جائے تو حدیث ہم تک نہیں پہنچتی۔ صحابہ کرام کی شخصیات کو تسلیم نہ کیا جائے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے فقہی مسائل ہم تک نہیں پہنچتے۔ صحابہ کرام کی شخصیات کو تسلیم نہ کیا جائے تو اللہ رب العزت کی وحی بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی جبریل کے واسطے سے نبی تک پہنچتی ہے اور نبی سے ہم تک صحابہ کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکالیں گے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچ جاتا۔ اس لیے ایک عقیدہ بنا لیجئے، اور عقیدہ صرف عقائد اور عقیدہ ایسا ہو کہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر ایک مدلل اور مضبوط عقیدہ اپنا لیجئے کہ ہماری کل کائنات صحابہ کرام ہیں اور ہمارا کل سرمایہ صحابہ کرام ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس باقی ہے تو ہم بھی باقی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ حرف آ جائے تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں بچتا، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب سورج کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، کہ ہم نے سورج کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب نبی کی محبت کا تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے نبی کو بھی ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج کا تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سراجًا وہاجا، جب نبی کا تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سراجًا منیرا۔ وہ سراجًا وہاجا ہے، یہ سراجًا منیرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سورج ہے، یہ بھی سورج ہے۔ وہ آفتاب فلکیت ہے، مکہ میں آفتاب نبوت ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، اس کی اپنی روشنی ہے۔ اسے وہاج کہا، اسے منیر کہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاج کہتے ہیں ایسی روشنی کو کہ آدمی اس کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں سکتا، سورج کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھے گا آنکھیں چدیا جائیں گی، اس لیے فرمایا سراجًا وہاجا۔ لیکن پھر فرمایا سراجًا منیرا، منیرا نور سے ہے۔ نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں آدمی دیکھے تو سینے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں آدمی دیکھے تو آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ پوچھئے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے چوتھے نمبر پر پردادا جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت امام ابو یوسف کے دادا کو دیکھتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی ہے،
سینے سے شرابور ہیں، نبی علیہ السلام کو محبت آتی ہے اور امام ابو یوسف کے پردادا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے پردادا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک آج تک محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا سراجم منیرہ، یہ نبی سراجم منیرہ ہے، وہ آفتاب فلکیت ہے، یہ آفتاب نبوت ہے۔ آفتاب فلکیت کی اپنی روشنی ہے، آفتاب نبوت کی اپنی روشنی ہے، آفتاب فلکیت کی اپنی خصوصیات ہیں، آفتاب نبوت کی اپنی خصوصیات ہیں۔ آفتاب فلکیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سورج کے سامنے، اس آفتاب کے سامنے آئینہ کریں، آئینہ شیشہ کریں، پھر اس شیشے کو ذرا سا اس طرح محسوس کریں، اس کو ذرا سا ہلائیں تو آفتاب کی کرنیں آئینے پر پڑیں گی، آئینے سے ہو کر دوسرے آدمی پر چلی جائیں گی۔ وہ آفتاب فلکیت ہے، اس کی کرنیں ہیں، آئینہ اس کی کرنوں کو سمیٹتا ہے اور لوگوں پر ڈال دیتا ہے۔ جو آفتاب نبوت ہے، اس کی بھی تو ایسی کرنیں ہونی چاہیے جو ایسی ہو، امت تک پہنچ جائیں۔ ربا یہاں اس پیغمبر کی کرنیں کون پہنچائے گا؟ فرمایا یہاں ابو بکر ہے، صداقت کی کرنیں منتقل کرے گا، یہاں عمر ہے، عدالت کی کرنیں منتقل کرے گا، یہاں عثمان ہے، سخاوت کی کرنیں منتقل کرے گا، یہاں علی ہے، یہ شجاعت کی کرنیں منتقل کرے گا، عبداللہ بن مسعود ہے، فقاہت کی کرنیں منتقل کرے گا، امیر معاویہ ہے، سیاست کی کرنیں منتقل کرے گا، حتیٰ کہ پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کرام اور دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام پیغمبر کی تمام کرنوں کو، پیغمبر کے علم و حکمت کو، پیغمبر کے جود و سخا کو، پیغمبر کے فہم و ذکا کو، پیغمبر کی صداقت و عدالت کو، پیغمبر کی سخاوت و شجاعت کو، پیغمبر کے علم و حکمت کو، غریب نوازی کو، بندہ پروری کو، پیغمبر کی ساری کرنوں کو سمیٹیں گے، امت کی طرف منتقل کر دیں گے۔ اس لیے اگر ان صحابہ کو درمیان سے نکالو گے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ سب سے اولین ہماری محبت کا جز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ آفتاب فلکیت ہے، اسے اپنی کرنوں پہ ناز ہے، لیکن ہمارے پاس آفتاب نبوت ہے، ہمیں اس کی کرنوں پہ ناز ہے۔ آفتاب فلکیت کی کرنیں کیا کرتی ہیں؟ گندم کے دانے پہ پڑتی ہیں، اسے پکا دیتی ہیں، پھلوں پہ پڑتی ہیں، پھلوں میں رس آ جاتا ہے۔ اس آفتاب فلکیت کی کرنیں اچھی جگہ بھی پڑتی ہیں، بری جگہ بھی پڑتی ہیں، دونوں طرف الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ اس آفتاب فلکیت کی کرنیں اچھی جگہ پہ پڑتی ہیں، پھلوں میں رس آ جاتا ہے، اچھی جگہ پہ پڑتی ہیں، پھولوں میں خوشبو آ جاتی ہے، لیکن جب بری جگہ پہ پڑتی ہیں، گندے پانی پہ پڑتی ہیں، وہاں سے بدبو آتی ہے، جب گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہیں، وہاں سے تعفن اٹھتا ہے۔ وہ آفتاب فلکیت ہے، اس کی کرنوں کا یہ عالم ہے، تو اس آفتاب نبوت کی کرنوں کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ اچھی جگہ پہ پڑتی ہیں، اچھا نتیجہ دیتی ہیں، بری جگہ پہ پڑتی ہیں، برا نتیجہ دیتی ہیں۔ اس آفتاب نبوت کی کرنیں عمر بن ہشام پہ پڑتی ہیں تو جہالت کا سردار بنا دیتی ہیں۔ اس آفتاب نبوت کی کرنیں جب عمر پہ پڑتی ہیں فاروق اعظم بنا دیتی ہیں۔ اس آفتاب نبوت کی کرنیں جب ابو لہب پہ پڑتی ہیں تبت یدا ابی لہب و تب بنا دیتی ہیں۔ اس آفتاب نبوت کی کرنیں عتبہ اور شیبہ پہ پڑتی ہیں، جہنم میں واصل کر دیتی ہیں۔ لیکن اس آفتاب نبوت کی کرنیں جب حبشہ کے کالے بلال پہ پڑتی ہیں اتنا اونچا مرتبہ دے دیتی ہیں کہ حبشہ کا کالا بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا جلال ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ آفتاب فلکیت ہے، آسمان پہ ہے، زمین پہ آفتاب نبوت ہے۔ آفتاب فلکیت کی کرنیں جب کسی پھل پہ پڑتی ہیں اچھا نتیجہ کیا دیتی ہیں، پھلوں میں رس آ جاتا ہے۔ جب پھول پہ پڑتی ہیں پھولوں میں خوشبو آ جاتی ہے۔ آفتاب فلکیت کی کرنیں گندم کے دانے پہ پڑتی ہیں تو گندم کے دانے کو پکا دیتی ہیں۔ اب اگر کوئی کسان، توجہ میری طرف رکھیے، اب اگر کوئی کسان غصے میں آ کر یہ کہے کہ اس گندم کے دانے کو میں نے کچا کرنا ہے،
بتائیے وہ کچا ہو سکتا ہے؟ آفتاب فلکیت کی کرنیں گندم کے دانے پہ پڑی اور اسے پکا دیا. اب اگر کوئی کسان یہ کہے کہ میں نے گندم کے دانے کو دوبارہ کچا کرنا ہے، بتائیے وہ گندم کا دانہ کچا ہو جائے گا؟ وہ کہے گا درانتی سے کاٹ تو سکتا ہوں، دوبارہ کچا نہیں ہو سکتا. میں چکی میں پس کر آٹا تو بن سکتا ہوں، دوبارہ کچا نہیں ہو سکتا. اس آفتاب فلکیت کی کرنوں کا یہ عالم ہے، تو اس آفتاب نبوت کی کرنوں کا بھی یہی عالم ہے. یہ ابو بکر پہ پڑتی ہیں، اتنا پکا کر دیتی ہیں کہ گلے میں چادر ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن دوبارہ کچا نہیں ہوتا. یہ عمر پہ پڑتی ہیں، اتنا پکا کر دیتی ہیں، مصلی رسول پہ جان تو دے دیتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا. اس آفتاب نبوت کی کرنیں عثمان پہ پڑتی ہیں، 40 دن تک پانی اور کھانا تو بند رکھ لیتا ہے، مظلوم کے ساتھ شہادت تو ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ کچا نہیں ہوتا. اس آفتاب نبوت کی کرنیں کسی پہ بھی پڑتی ہیں، اتنا پکا کر دیتی ہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کرام تحفظ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کرام یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، دوبارہ کچے نہیں ہوتے. آفتاب نبوت کی کرنوں کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 700 حفاظ صحابہ کرام جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن دوبارہ کچے نہیں ہوتے. یہ پیغمبر کی آفاقیت ہے، یہ پیغمبر کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ خود رب العالمین ہے، ہمیں نبی وہ دیا ہے جو رحمت للعالمین ہے. اللہ کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے، پیغمبر کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے. اللہ کی ربوبیت کا پرتاؤ تمام جہانوں پہ پڑتا ہے، ہمارے آقا کی رحمت کا پرتاؤ تمام جہانوں پہ پڑتا ہے. آقا کی رحمت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ جب آیا تو ابو بکر تھا، لیکن مجلس میں بیٹھا ہے، صدیق اکبر بن کے اٹھا ہے، یہ پیغمبر کی رحمت کا پرتاؤ ہے. آیا تو عمر گئے، فاروق اعظم بن کے جاتا ہے، جب آیا ہے تو عثمان گئے، لیکن ذوالنورین بن کے جاتا ہے. آیا ہے تو علی گئے، حیدر کرار بن کے جاتا ہے. یہ پیغمبر کی رحمت ہے کہ ام معبد کی بکری کے خشک تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تن دودھ سے بھر جاتے ہیں. یہ پیغمبر کی رحمت ہے کہ ہجرت کی رات ابو بکر پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے چلتا ہے. نبوت کا بوجھ ہے، ابو بکر کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اتنے اونچے غار میں محمد کو لے کر چلتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اللہ نے جسے صحابیت کا مقام و مرتبہ دے دیا، اس کے راستے میں دنیا کی کوئی مشکل آ جائے، دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے، دنیا کی کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جو صحابی بن گیا اللہ نے اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیا. جو صحابی بن گیا اللہ نے اس کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو صحابی بن گیا اللہ نے اعلان کر دیا اولئک هم الفائزون، تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو چکے ہو. نعرہ تکبیر. مولوی صاحب دا حال دیکھو، اپنا تسی حال دیکھ لو ہیں کنے جڑے مولوی صاحب جنی پھر بھی نہیں آواز آ گئی تے تذکرہ ہو رہا صحابہ دا. جب وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر تو کو کہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. صحابہ اکرام یلغار کرتے سی مدینہ شریف تے آخری کونے تے یلغار دی ضرب پہنچتی سی. پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو مولوی صاحب دا حال دیکھ لو تو تسی اپنا بھی حال دیکھ لو. نعرہ تکبیر. چاستہ کوئی نہیں آئی. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، سر بکف سر بلند. اور پڑھو کی لکھا ہویا، اور پڑھو کی لکھا ہویا. اے دارالعلوم دیوبند اے ساڑی انہوں نسبت آ دیوبندیاں دا نا سن کے دنیا دا کفر کم دا کہ نہیں کم دا. دیوبندی نام کی دیوبندی آ گیا، سارے کمرے یا منافق کی کہتے سارے. لیکن تسی ہون جڑا نعرہ لگاؤ نا جو پتہ لگے سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. نعرہ تکبیر. اور مولوی صاحب نے ساتھ میں گیا. مہربانی. دوستو بات ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کی رحمت کی.
کہ آپ علیہ السلام کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، آپ کی نبوت تمام جہانوں کے لیے ہے، اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نئی شریعت اور نئی کتاب عطا کرتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ تو روایات کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تقریباً 313 شخصیات ایسی آئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا کیا، کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے 313 شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو 313 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول کہا نہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر مطالعہ کیجئے، الحمد سے شروع کیجئے والناس تک جائیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کہا تو صرف ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سید الورا فخر کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا کہ یہ رسول ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول تو باقی بھی ہیں، ان کو رسول کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف محمد کو رسول کیوں کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے رسالت ملی ہو۔ رسالت کا معنی ہے خالق سے علم و عمل لینا اور مخلوق کے حوالے کر دینا۔ خالق سے علم و عمل لیا بھی سب رسولوں نے ہے، مخلوق کو دیا بھی سب رسولوں نے ہے۔ خالق سے علم و عمل آدم نے بھی لیا، صفی اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ نوح نے بھی لیا، نجی اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ موسیٰ نے بھی لیا، کلیم اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ عیسیٰ نے بھی لیا، روح اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ اسماعیل نے بھی لیا، ذبیح اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم نے بھی لیا، خلیل اللہ تو کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ خالق سے علم و عمل لیا بھی سب رسولوں نے ہے، مخلوق کو دیا بھی سب رسولوں نے ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صرف آپ علیہ السلام کو رسول کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت ملی ہے، آپ نے بھی خالق سے علم و عمل لیا ہے، مخلوق کو دیا ہے، لیکن باقی انبیاء نے لیا ہے۔ آدم نے لیا تو جنت میں بیٹھ کے لیا، نوح نے لیا تو جودی پہاڑ پہ جا کے لیا، موسیٰ نے لیا تو کوہ طور پہ جا کے لیا، ابراہیم نے لیا تو آگ میں جا کے لیا، عیسیٰ نے لیا تو عبادت گھر میں جا کے لیا۔ لیکن جب باری میرے محمد کی آئی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کائنات کے گھروں میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ میرے آقا نے اللہ سے علم و عمل لینا شروع کیا، کائنات کے پہلے گھر بیت اللہ سے لینا شروع کیا، لیتے لیتے عرش معلیٰ تک گیا۔ مخلوق کو علم و عمل دیا بھی سب انبیاء نے، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی، آپ نے عرش پہ بسنے والوں کو بھی دے دیا، فرش پہ بسنے والوں کو بھی دے دیا، جنوں کو بھی دے دیا، انسانوں کو بھی دے دیا، فرشتوں کو بھی دے دیا۔ میرے محمد کا آقا، میرے محمد کا اللہ سے علم و عمل لینے کا انداز بھی سب سے اعلیٰ تھا، دینے کا انداز بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ سے علم و عمل لینے کے جتنے مقام تھے وہ میرے آقا نے ختم کر دیے، مخلوق کو دینے کے جتنے مقام تھے وہ سارے ختم کر دیے۔ اب نبوت کا معنی تو یہ تھا کہ خالق سے علم و عمل لیا جائے اور مخلوق کو دیا جائے۔ میرے آقا نے لینے کے سارے مقام تمام کر دیے، دینے کے سارے مقام تمام کر دیے۔ پھر نئے نبی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ نئے نبی کا کام تو یہی ہونا تھا کہ خالق سے علم و عمل لے اور مخلوق کے حوالے کر دیے، لیکن میرے آقا نے اللہ تعالیٰ سے علم و عمل ایسی صورت میں لیا ہے، ایسے انداز میں لیا ہے، ایسی حیثیت میں لیا ہے کہ لینے کے بھی تمام راستے ختم کر دیے، دینے کے بھی تمام راستے ختم کر دیے۔ پھر نئے نبی کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو بھی دی ہے، لیکن میرے آقا کو جس طرح ملی ہے اس طرح کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو ایک زمانے کے لیے نبی بنایا گیا، ایک علاقے کے لیے نبی بنایا گیا، ایک مدت کے لیے نبی بنایا گیا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے نبوت نہیں
بھی ہیں، لیکن میرا نبی کسی الگ شان سے آیا ہے، آئے تو باقی بھی ہیں۔ جس شان سے یہ آیا ہے اس شان سے کوئی نہیں آیا، آئے تو باقی بھی ہیں۔ جو مقام و مرتبہ لے کر، جو جلال و کمال لے کر، جو درجات و مقامات لے کر، جو عزت و عظمت لے کر میرا محبوب آیا ہے، وہ عزت و عظمت، وہ شان و شوکت کوئی اور لے کر نہیں آیا۔ اللہ نے باقیوں کو صرف نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، لیکن میرے محبوب کی نبوت کی آفاقیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کانفرنس کا عنوان رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں رحمت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، رسالت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، نبوت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں۔ باقی صرف نبی ہیں، آپ صرف کس چیز کے نبی ہیں؟ باقی صرف انسانوں کے نبی ہیں۔ میرے آقا انسانوں کے نبی، جنوں کے نبی، شجر و حجر کے نبی، لوح و قلم کے نبی، زمین و زمان کے نبی، کون و مکان کے نبی، بحر بر کے نبی، خشک تر کے نبی، پہاڑوں کی چٹانوں کے نبی، دریاؤں کی روانیوں کے نبی، سمندروں کی طغیانیوں کے نبی، موجوں کی جلانیوں کے نبی، باقی صرف نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی، باقی صرف رسول، آپ رسولوں کے بھی رسول، باقی صرف پیغمبر، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر، باقیوں کے لیے صرف نبوت، آپ کے لیے ختم نبوت، باقی انبیاء، آپ امام الانبیاء، باقی صرف انبیاء، آپ خاتم الانبیاء، باقی صرف انبیاء، آپ سید الانبیاء، باقیوں کے لیے صرف نبوت، آپ کے لیے ختم نبوت، باقیوں کے لیے صرف شفاعت، آپ کے لیے کبریٰ شفاعت، باقیوں کے لیے صرف امت، آپ کے لیے بہترین امت، باقیوں کے لیے صرف جماعت، آپ کے لیے افضل جماعت، باقیوں کے لیے کتاب اللہ، آپ کے لیے کلام اللہ، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں، میرے آقا کا معراج انعام کی صورت میں، باقیوں کا معراج فرش زمین پر، میرے آقا کا معراج عرش فریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان احمد مجتبی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب ذرا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے منظوم کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ سیدنا حسین بن علی کے شعبہ کتب کے طالب علم حافظ محمد حسن فاروق، وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جب کوئی خطیب، کوئی نعت خواہ مائک پر آئے تو آپ حضرات داد بھی خوب دیں، حوصلہ افزائی کریں ان کی۔ درود شریف محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت
چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پرور دیگار آئی تیرے غربت قدے